نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فتویٰ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواتین کے لیے تراویح کا حکم۔ یہ ایک سوال ہے جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عورتوں پر بھی تراویح کی نماز کیا سنت مؤکدہ ہے؟ حدیث شریف سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور مبارک میں رمضان المبارک میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول بھی تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھی اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مدبر غلام تھے حضرت ذکوان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیب سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا۔ اس پر گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کا مزاج
خوب سمجھتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتوں کو ایسی حالت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔